رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ دنیا جہاں میں کوئی ایک بھی ایسا طبقہ یا شعبہ نہیں جس کے متعلق اسلامی تعلیمات میں معتدل اور زمانی ضروریات کے موافق رہنمائی نہ ملتی ہو۔ مزدوروں، ملازموں، اجیروں اور ماتحتوں کے حوالے سے بھی دین اسلام میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام نے ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرح مزدوروں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ مزدوروں کے حقوق سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہر سال عالمی سطح پر 1 مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے تاکہ مزدوری کرنے والے شخص کو حوصلہ افزائی کے ساتھ ان کے حقوق کی بآسانی فراہمی ممکن ہو سکے۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ مزدوری کرنے والے افراد کے کام کرنے کا وقت متعین کرنے کے ساتھ مناسب اجرت مقرر کرنا اور ان کے دکھ درد میں داد رسی کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون یقینی بنانا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ مزدوروں کو ان کے حقوق سے آگاہی ہونی چاہیے تاکہ اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جو مزدور ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، تقریباً ان کو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر جو بھی ان کی دیہاڑی وغیرہ بنتی ہے وہ تو کم از کم دی جائے، اور اس کے علاوہ پھر جو بھی ان کا انسینٹو وغیرہ بنتا ہے وہ کم از کم ان کو دیا جائے تاکہ ان کے جو اوپر کے جو خرچے ہیں تو وہ پورے ہوں۔ ایک عام مزدور کے پاس بارگیننگ کی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا جو مزدوری ہے وہ بھی اس حساب سے طے نہیں کر سکتا جس حساب سے طے ہونا چاہیے۔ مزدوروں کی مزدوری بر وقت دینا اخلاقی اور شرعی دونوں طرح سے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ مدنی خبروں کے ناظرین، مزدور کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو وہ نرمی اور شفقت کے حقدار ہوتے ہیں، لہٰذا محنت کشوں سے کام لینے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کا ہر ممکن خیال رکھتے ہوئے وقت پر اجرت ادا کریں تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کی بآسانی کفالت کر سکیں۔